بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لینتا کی کہانیاں۔ لینتا وائز چینلز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ اسٹوری لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ بے قدر مغرور لڑکی کا انجام۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کا نام سنبل تھا۔ اسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے ایک ایسے لڑکے کی محبت کو ٹھکرایا جو اس کی آپی کا دیور تھا، طالب، جو پڑھا لکھا انجینئر۔ اس نے اس کی بے قدری کی، بے قدر تھی۔ اس کے دامن میں بعد میں کیا آیا؟ خالی دامن۔ کہانی بہت خوبصورت انداز میں، بہت خوبصورت میسج کے ساتھ آئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام سنبل ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی یادیں جب بھی بیتی یاد آتی ہے تو دل بہت اداس ہو جاتا ہے۔ میں نے کیا کھو دیا؟ میرے دامن میں کیا رہ گیا؟ خالی دامن۔ میرے گھر میں میرے والدین اور مجھ سے 2 چھوٹے بھائی جو ابھی پڑھ رہے تھے۔ میں تعلیم حاصل کر چکی تھی۔ میری آپی جن کی شادی کو 4 سال بیت گئے، ان کا ایک بہت پیارا سا چھوٹا بیٹا جو مجھے بہت پیارا، اور آپی کے جیٹھ جٹھانی اور ایک نن کی شادی ہو چکی تھی، اور ان کا ایک دیور طالب۔ طالب نے جب سے مجھے دیکھا تھا اس وقت سے لے کے آج تک وہ مجھے بے پناہ محبت کرتا۔ اس کی اولین خواہش تھی کہ مجھ سے اس کا رشتہ ہو جائے، مگر میں صاف انکار کر چکی تھی۔ آپی ہمیشہ مجھ سے کہتی، قدر کرو، قدر کرنے والے بہت مشکل سے ملتے ہیں، مگر میں انکار کر چکی تھی، بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ طالب کی ایک کزن بینا جو اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ آپی کے گھر والے، سسرال والے یعنی کہ جٹھانیاں سب بینا کو لائک کرتے، سب سمجھاتے۔ طالب کے دماغ پر تو صرف ایک ہی نام تھا، سنبل سنبل سنبل۔ اور اس طرح ایک دن آپی آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ طالب بہت اچھا لڑکا ہے ماما، کیا کمی ہے، ہینڈسم ہے، انجینئر ہے، بہت اچھی پوسٹ پر ہے۔ مگر میں نے صاف منع کر دیا، ماما آپ میرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھیں جو بہت اچھی پوسٹ پر اور بنگلہ گاڑی سب کچھ ہو۔ آپی آپ کے گھر میں کوئی کمی نہیں، بہت اچھے سسرال والے ہیں، گھر بڑا، مگر میں طالب سے شادی نہیں کروں گی۔ ماما آپ سمجھائیں۔ میں کیا سمجھاؤں؟ یہ لڑکی بالکل پاگل ہو چکی ہے، میں نہیں سمجھا سکتی۔ آپ ہی سمجھاتی رہیں اور میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتی، طالب کی شادی کر دیں بینا سے۔ اب یہی کروں گی، جا کے سمجھاتی ہوں تمام گھر والوں کو، بہت جلد طالب کی شادی کراتی ہوں۔ آپ ہی بہت زیادہ ناراض ہو گئی، ماما بھی روٹھی ہوئی تھی، میں نے کسی کی نہ سنی، اور اس طرح آپ ہی شام میں گھر چلی گئی۔ آپ ہی نے کس طرح نہ جانے بات کی، طالب کو منایا، 2-3 مہینے لگ گئے، اور بالآخر انہوں نے خاموشی کے ساتھ سسرال والوں کو بھی بولا بہت اچھی لڑکی ہے بینا، اور اس طرح طالب کو سمجھاتی رہیں، مگر طالب کی کوئی بات سمجھ ہی نہ آتی تھی۔ انہوں نے چاہا کہ یہ رشتہ کسی طرح بینا سے طے ہو جائے۔ 2-3 مہینے گزر گئے اور وہ بات کرتی ہی رہیں، وہ سمجھاتی رہیں، مگر طالب کو بات سمجھ ہی نہ آتی تھی۔ اور ماما نے بھی اپنی دوست سے میرے رشتے کا ذکر کر دیا تھا، وہ ٹیکسس لڑکوں کی دکھاتی تھیں۔ بالآخر بہت ہی اچھی فیملی، اعظم جو ڈاکٹر، بہت اچھے گھرانے کے، بہت بڑا بنگلہ تھا ان کا، اکلوتے، اور ان کی ایک چھوٹی بہن۔ ایک دن آنٹی آئیں اور انہوں نے تصویریں دکھانا شروع کی، اور انہوں نے کہا ماما سے کہ بھائی آپ کی سنبل کو ان لوگوں نے پسند کر لیا۔ ماما بھی بہت خوش ہو گئیں، مجھے بھی پکس دکھائی، پاپا نے بھی جب دیکھا تو انہوں نے بھی ہاں کر دی، اور اس طرح ان لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھا، آپ ہی سے ذکر کیا، آپ ہی بھی آئیں، انہوں نے بھی اعظم کو دیکھا اور پسند کیا، آنا جانا شروع ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں میرا رشتہ طے ہو گیا۔ 6 ماہ بعد میری شادی ہونی تھی، اور یہ طے پایا۔ یہ بات جب طالب کو پتہ چلی تو وہ بہت دکھی ہوا۔ میرے رشتے کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ دروازے پر آیا، بیل بجی، میں نے دروازہ کھولا، سامنے طالب کھڑا تھا۔ آؤ طالب، اندر آؤ۔ نہیں بس میں یہیں ٹھیک ہوں، اور وہ لان پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں، بہت اچھے لڑکے ہو، بینا سے شادی کر لو نا، بینا سے رشتہ۔ نہیں،
تم اس رشتے کو توڑ دو، میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ طالب میں تمہیں ہمیشہ سمجھا چکی ہوں، تم بہت اچھے لڑکے ہو، بہت خوبصورت ہو، بینا تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی ہے، تم بہت پچھتاؤ گی، تم دیکھنا ایک دن بہت پچھتاؤ گی، تم نے میری بے قدری کی ہے، بے قدر ہو تم۔ میں نے تمہاری کوئی بے قدری نہیں کی، مگر میں معذرت خواہ ہوں، میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ سنبل تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ طالب سوری، میرا رشتہ ہو گیا، 6 ماہ کے بعد شادی ہے، 6 ماہ کے بعد میری شادی ہے نا۔ طالب ریکویسٹ کرتا رہا اور میں نے اسے صاف کہا، طالب تم بینا سے رشتہ کر لو، شادی کرو اس سے، ٹھیک ہے؟ تم نے کہا ہے میں 2 مہینے میں ہی شادی کروں گا، میں جا کے گھر پہ بات کرتا ہوں، مگر تم اپنا بہت خیال رکھنا، زندگی میں اپنا بہت خیال رکھنا، میں تو شاید چند سال لگیں گے، بھلانے کی کوشش کروں گا تمہیں۔ اور وہ مجھے ڈھیروں دعائیں دیتا رہا اور میں نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ غصے میں نکل کے چلا گیا۔ پھر مجھے پتا چلا 2 مہینے میں ہی طالب سے بینا کا رشتہ طے ہو گیا، اور مجھ سے پہلے، 2 مہینے بعد مجھ سے پہلے، یعنی کہ طالب کی شادی میں گئی، سب میری بہت تعریف کر رہے تھے، میں نے ان دونوں کو بہت مبارکباد دی، بہت خوش لگ رہی تھی میں، سبھی دیکھ کے محسوس کر رہے تھے۔ آپ ہی نے بھی کہا بہت خوش ہو، کیوں نہ ہو، طالب مجھے پسند کرتا تھا، اب میں ذرا اپنے آپ کو ایزی فیل کر رہی ہوں، جب بھی سامنا ہوتا مجھے عجیب سا فیل ہوتا۔ اور اس طرح میں نے طالب کو بھی دعائیں دیں، بینا کو بھی دیں، بیسٹ وشز دیں، شادی ہوئی، میں اپنے گھر آ گئی۔ آپ ہی بتاتی تھیں بینا بہت خیال رکھتی ہے، سارے سسرال والوں کا دل جیت لیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر میری بھی شادی قریب آ گئی۔ میری شادی قریب آئی، خاندان بھر میں سب نے ہی خوشیاں منائیں، شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، اور اس طرح میں رخصت ہو کے اپنے سسرال آ گئی۔ میری ساس مجھ سے بہت محبت کرتی، بالکل انہیں ماما بولنے لگی، میری نند جو میری چھوٹی بہن کی طرح۔ مگر میں نے محسوس کیا چند دنوں میں ہی کہ اعظم مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں، وہ مجھے بالکل لائک نہیں کرتے اور نہ ہی وہ مجھے اپنی وائف سمجھتے ہیں۔ مگر میں نے خاموشی اختیار کر لی، جب بھی وہ جاتے مجھے لے کر ماما پاپا کے گھر، کبھی آپ ہی سے ملاقات ہوتی، آپ ہی پوچھتی خوش تو ہو نا؟ جی آپ ہی میں بہت خوش ہوں، میرا ہی فیصلہ تھا نا کہ اچھا سا لڑکا دیکھ کے شادی کر دیں۔ اور اس طرح زندگی گزرنے لگی۔ اعظم نے میری کبھی تعریف نہ کی، بہت ناز تھا نا، بہت ناز تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، بٹ اعظم نے میری تعریف نہ کی۔ شاپنگ پر لے جاتے، کبھی لے جاتے مجھے گھمانے پھرانے تو خاموش رہتے۔ ایک دن میں نے پوچھا آخر کیا بات ہے، آپ مجھ سے نہ بات کرنا پسند کرتے ہیں؟ میں نے یہ بات ابھی کسی کو نہیں بتائی، کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کریں۔ اور اس طرح اعظم نے کہا کہ لیزا، میں لیزا سے محبت کرتا تھا، ڈاکٹر ہے وہ، لیکن ماما نے صاف انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ لیزا کی کاسٹ اور میری کاسٹ میں بہت فرق تھا۔ ماما بالکل راضی نہ ہوئی، اور میں نے بھی ماما کو کہا تھا شادی تو آپ کر رہی ہیں میری، مگر میں لیزا سے شادی کر کے ہی رہوں گا۔ ماما سمجھتی تھی کہ میں بھول جاؤں گا لیزا کو، مگر اب ماما خود فیل کر رہی ہیں کہ میں لیزا کو نہیں بھولا، بہت اچھی لڑکی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ لیزا اور ہم ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے، اور میں خاموش ہو گئی، جیسے میرے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا، مجھے وہ لفظ یاد آ رہے تھے طالب کے کہ تم بے قدر ہو، تم نے میری محبت کو ٹھکرایا۔ اور اس طرح میری شادی کو سال گزر گیا، مگر میں نے کسی کو بھی محسوس ہونے نہ دیا کہ میں یہاں کیسے زندگی گزار رہی ہوں۔ روزانہ آوازیں آتی، ماما سے اعظم بات کرتے اور کہتے ماما بس اب چلیں آپ، لیزا بہت اچھی لڑکی ہے، اگر آپ اپنا بیٹا چاہتی ہیں، آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، تو میں اسے بھی رکھوں گا، لیکن لیزا کا رشتہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اور اس طرح ماما مایوس ہو گئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اعظم گھر چھوڑ کے چلا جائے۔ ماما نے مجھ سے بہت سوری کیا، تمہاری زندگی خراب کر ڈالی میں نے، بیٹا تم بھی رہو، میں بات کرتی ہوں، تمہارے گھر والوں کو بھی سمجھاؤں گی۔ میں نے کہا ابھی میرے گھر والوں سے آپ کوئی بات نہ کریں۔ خاموشی سے ان لوگوں نے لیزا سے
عازم کا رشتہ طے کیا اور نکاح بہت خاموشی سے ہو گیا۔ اور اس طرح میرے گھر میں جب وہ رخصت ہو کے آئی، یہ بات میں نے آپ ہی تک کو نہ بتائی نہ ماما کو، میں برداشت کر رہی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد ہی اعظم نے کہا، اب تمہارے روم میں لیزا رہے گی، تم ماما کے پاس رہو گی، تمہیں میں زندگی میں کوئی کمی نہ ہونے دوں گا، تمہیں تمہارا خرچہ ملتا رہے گا، تمہارا حق، مگر تم ماما کے پاس رہو گی۔ یہ سنتے ہی جیسے میرا دماغ اور سر پھٹنے لگا، اور میں آج تک نہ بولی 1 سال میں۔ پھر میں نے کہا، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی، وہ مجھے آ کر لے جائیں گے، مجھے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی محبت مل گئی لیزا، مگر اعظم میں اب آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ ہر طرح سے مجھے ماما نے سمجھایا، مگر میں نہیں سمجھتی تھی۔ بالآخر میں نے آپی اور ماما کو بلایا، اتنا مجھے سمجھایا۔ لیزا نے واقعی وہ بہت اچھی لڑکی تھی، بہت نائس پرسن۔ اس نے کہا ہم مل جل کر رہیں گے، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اور اس طرح آپی نے اتنا برا بھلا کہا اعظم کو، اتنا سب کچھ ہو گیا، تم نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ کیا بتاتی آپی؟ میں کیا تعریف بتاتی کہ اعظم نکاح کر رہے ہیں؟ اور جو تم نے ہم پر اتنا بڑا پہاڑ توڑ دیا، ماما کی کیا حالت ہے دیکھ رہی ہو تم؟ بس آپ ہی گھر چلیں۔ اعظم نے بہت روکنے کی کوشش کی، میں نے ایک نہ سنی۔ آپ ہی سمجھی شاید وقت کے ساتھ ساتھ معاملات حل ہوں گے، مگر میں لوٹ کر نہ گئی۔ ماما آتی، سمجھاتی، اعظم کال کرتا، ایک نہ سنتی، کیونکہ اعظم نے کہہ دیا تھا کہ اس روم میں اب تم نہیں رہو گی اور لیزا اب اس روم میں رہے گی۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہیں وہ محبت نہیں دے سکتا، میں لیزا سے محبت کرتا تھا۔ اور حقیقت ہے کہ اس 1 سال میں اعظم نے میری کبھی تعریف نہ کی، نہ ہی مجھے بیوی سمجھا۔ بہت ناز تھا نا، سنبل کو اپنی حسن اور خوبصورتی پر بہت پراؤڈ تھی، ٹوٹ کے بکھر چکی تھی۔ اور ماما کو کہہ کے میں یہ رونے لگی۔ ماما نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، نہ رو بیٹا، نصیب کے فیصلے تھے، تم نے بے قدری کی، تم نے طالب کو ٹھکرایا۔ طالب کو جب پتہ چلا اسے بہت دکھ ہوا، وہ آیا مجھے بہت سمجھاتا، پریشان نہ ہو، اللہ کوئی اسباب نکالیں گے۔ میں نے ڈھیروں دعائیں دیں، تم لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش رہو، سمجھاتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد علیحدگی ہو گئی۔ اعظم اپنی زندگی میں لیزا کے ساتھ بہت خوش، اور میں اب اس بات کو بھی 7 سال بیت چکے۔ ماما پاپا کے گھر پہ رہتی ہوں، شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں، اور اپنے حسن پر جو ناز رکھتی تھی، بہت زیادہ پراؤڈ تھی۔ کس کام کی یہ خوبصورتی جو خوبصورت ایک اعظم کے گھر پر گئی شادی ہو کے، مگر اس نے مجھے ذرا نوٹس نہ لیا، مجھے بیوی کا درجہ نہ دیا، میری تعریف ایک بار نہ کی۔ میں ٹوٹ کے بکھر گئی، کرچی کرچی ہو گئی۔ آج خالی دامن ہاتھ میں کیا آیا؟ کیونکہ میں نے کسی سچے محبت کرنے والے طالب کی بے قدری کی، بے قدر تھی۔ اور طالب وقت کے ساتھ ساتھ اتنا بھول چکا ہے سب کچھ کہ آج وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ہیپی لائف گزار رہا ہے۔ بہت کتراتی ہوں طالب سے سامنا کرنے میں، مگر کبھی سامنا ہو جائے تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، اسے بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے بہت دعائیں دیتا ہے، اور میں کہتی ہوں خوش رہو تم دونوں، بینا اور تم دونوں اپنی لائف میں بہت خوش رہو۔ اور اندر سے میں ٹوٹ چکی ہوں، زندگی گزر رہی ہے، ماما پاپا کی خدمت کرتی ہوں۔ اب تو میرے بھائی بڑے ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ سے اچھی جاب کر رہے ہیں، اب ماما سوچتی ہیں گھر میں بہو لے کر آئیں۔ بس زندگی گزر گئی، گزر جائے گی۔ شاید میں وہ غلطی نہ کرتی، شاید میں نہ ٹھکراتی، آج طالب کے گھر میں ہوتی، طالب کی زندگی میں ہوتی۔ زندگی تو گزر ہی جائے گی، مگر پچھتاوا ہمیشہ رہے گا، بے قدر تھی میں۔ اور اس طرح زندگی کو جب بھی سوچتی ہوں تو دکھوں کے سوا کچھ نہ ملتا۔ آپ ہی آتی ہیں، سمجھاتی ہیں، آپ ہی کی بھی بیٹی ہو گئی تھی تو اب ان بچوں میں دل لگا رہتا ہے، بھانجا بھانجیوں کے ساتھ۔ آپ ہی کہتی کوئی جاب کر لو، سوچ رہی ہوں کہ اب کوئی جاب کر لوں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے پاپا کے گھر پہ، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، جاب کر کے شاید میں اپنے غموں کو بھلا سکوں، مگر زندگی طالب کی محبت کے نام کر چکی ہوں، اور قدر کرتی ہوں اس کی محبت کی، اور اسے ڈھیروں دعائیں دیتی ہوں، اور اس محبت کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ شادی کبھی نہیں کروں گی، وہ اپنی زندگی میں خوش رہیں، میری یہی دعائیں ہیں۔
امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ایک ایسا ہی میسج تھا کہ قدر کرنے والوں کی قدر کی جائے، کبھی انہیں ٹھکرایا نہ جائے، جیسے کہ سنبل نے آپی کے دیور کو ٹھکرایا اور آج اسے کیا ملا؟ اعظم نے اپنی منمانی کی۔ لوگ رشتے تو کر کے لے جاتے ہیں، شادیاں کر کے، مگر انہیں ذرا احساس نہیں ہوتا۔ یا تو وہ اپنے بیٹوں کی مرضی کو پورا کریں، اور اگر پورا نہیں کر سکتے تو پھر سچائی بتائیں۔ سنبل کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوا۔ پھر ملتے ہیں اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔